حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنی پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن لونڈی اپنے مالک کے کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ قصاب نے اس کا پیچھا کیا اور جنگل میں ایک جگہ روک کر گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سمجھدار و باحیا لونڈی نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مال کے حقیقی اللہ تعالیٰ کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نے ایک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تجھے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے تو میں اپنے پاک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ چنانچہ وہ لونڈی چلی گئی۔ قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دراز تک نام نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاصد وہاں سے گزرا۔ اس نے قصاب کو دیکھ کر کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ قاصد نے کہا، آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے کہا، میرے پاس تو ایسا کوئی نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک بندے ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ قاصد نے کہا، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین آمین کہتا رہا۔ یکایک بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو بادل قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ قاصد نے قصاب سے کہا، تم نے تو کہا تھا میرے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل تمہارے سر پر سایہ فغن ہے۔ بتاؤ کس عظیم نیکی سے تم پر یہ خاص کرم ہو رہا ہے؟ تو قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر کانپتا ہوں یا الہی۔